السلام علیکم، بات کریں بھائی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا نام ہے بھائی؟ اللہ یاری صاحب، میرا نام ندیم ہے. میں پاکستان سے بول رہا ہوں، ملتان، شہر ملتان سے. جی ندیم بھائی، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے جی، دعا. اچھا، حکم کرو. میں نے یہ سوال کرنا تھا اللہ یاری صاحب جی سر. کہ قرآن مجید میں سورہ الاحزاب میں آیت تطہیر آئی ہے جو، ہاں اس کے سیاق و سباق میں تو ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے. ہاں تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اس سے اپنا یہ ازواج مطہرات مراد ہے یہاں پہ، نص قطعی ہے. ہم. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کیا کہتے ہو؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہاں جو انما یرید اللہ کا کہا گیا ہے وہ ازواج مطہرات کو کہا گیا ہے. اوکے. ہاں جی اچھا، جی، آپ کو آپ پتہ ہے فرمائیں. اگر ایسا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ انہوں نے ان آیات کو ازواج سے خطاب کر کے پڑھا ہو؟ نہیں، جب قرآن مجید کی نص قطعی میں آ گیا ہے تو پھر حدیث نہیں آئی تو کیا ہو گیا ہے؟ اوکے. میں آپ کو ایک قرآن کی آیت دکھاتا ہوں. قرآن کی ایک آیت دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سورہ وہ بتائیں. ایک منٹ میں قرآن لے کے آ جاؤں. میرے جی، ہاتھ میں عزیزو یہاں پر سورہ مبارک بقرہ میں یہ سورہ آیت، بقرہ. جی سورہ بقرہ میں یہ آیت ملاحظہ فرمائیے. جی، آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، آیت نمبر 187 یہ ہے. اچھا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، روزے کی راتوں میں جماع کرنا عورتوں کے ساتھ جائز ہے. وہ آپ کے لباس ہیں، آپ ان کے لباس ہیں. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم. اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ غداری کرتے تھے، گناہ کرتے تھے. اچھا، اور اللہ نے آپ پہ رجوع کیا ہے اور آپ کو بخشش دی ہے. فالآن یباشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. بس اب جو ہے ان کے ساتھ جماع کر دو، اور اللہ نے جو وعدے دیے ہیں جزا کے اور ثواب کے، وہ اس کی حاصل کرنے کی کوشش کرو. اب یہ یہاں سے شروع سنیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اور کھا لو اور پی لو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تاکہ تمہارے لیے واضح ہو جائے جو سفید داغا ہے چاند. سیاہ داغے سے پتہ چلے. جو فجر کا سیاہ داغا ہے اور فجر کا سفید داغا ہے وہ آپ کو پتہ چلے، وہ واضح ہو جائے آپ کے لیے. اچھا، اس وقت تک کھا لو پی لو. اتم الصیام الی اللیل ثم اتم الصیام الی اللیل. اور اس کے بعد جو ہے رات تک تم روزہ رکھو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. اور تم ان کے ساتھ مباشرت نہ کرو جب تم مسجد میں عبادت کے لیے ہو. تلک حدود اللہ فلا تقربوها كذلك يبين الله آیاته للناس لعلهم يتقون. یہ آیت ہے بھائی. اچھا، کافی لمبی آیت. اب ملاحظہ فرمائیے اس کے ذیل میں بخاری، یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر صفحہ نمبر 337 میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیات پورا آیت بھی نہیں ہے، آیت کے کچھ حصے کے متعلق ہے. حدثني ابو حازم کہتے ہیں ان سہل بن سعد سے روایت کرتے ہیں. انزلت، یہ آیت حدیث نازل ہوئی نمبر بتائیں گے؟ 1917. 1917. حدیث نمبر 1917. یہ آیت اچھا، نازل ہوئی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ يَنزِلْ مِنَ الْفَجْرِ. آیت اس طرح شروع میں نازل ہوئی تھی، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. یہ لفظ من الفجر نازل نہیں ہوئی. اچھا، فكان رجال، آیت کا ترجمہ کیا؟ من الفجر نہیں ہے اس میں.
تم کھانا کھاؤ اور تم پیو رمضان کی راتوں میں، اس وقت تک جب تک کہ تم ہے کالا داغا اور سفید داغا واضح نہ ہو. الگ نہ ہو. اچھا ہاں، یہ نازل نہیں ہوئے کہ فجر کا سفید داغا اور فجر کا سیاہ داغا واضح نہ ہو. یہ فجر والی جو جملہ ہے یہ نازل نہیں ہوئی تھی. تو کیا کرتے تھے صحابہ؟ فكان رجال اذا ارادوا الصوم ربط احدهم في رجله الخيط الابيض والخيط الاسود ولم يزل ياكل حتى يتبين له رؤيتهما. تو صحابہ یہ کرتے تھے کہ بھئی وہ اپنے ٹانگوں پہ جو ہے داغا باندھتے تھے، سفید داغا اور سیاہ داغا، اور کانے شروع ہو جاتے تھے، اور اس وقت کانے رہتے تھے کہ بالکل روشنی ہو جاتی تھی اور پیروں پہ نظر، جب تک وہ سیاہ سفید داغے نظر نہیں آتے تھے تو وہ کھانا کھاتے تھے. حالانکہ آیت کا مقصود یہ نہیں تھا. آیت کا مقصود کیا تھا کہ فجر کے وقت تم اگر آسمان کی طرف دیکھو جو بالکل اذان کے وقت ہوتی ہے تو آسمان پہ ایک سفید لکیر آ جاتی ہے، تو وہ فجر کی علامت ہوتی ہے. سفید وہ سیاہی وہ بالکل واضح ہوتا ہے، سفید اور سیاہ ایک لائن ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہے. لیکن صحابہ کو یہ پتہ نہیں تھا، تو یہ کرتے تھے بھائی، یہ انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ داغا ہے. تو کیا ہوا؟ فانزل اللہ بعد، پھر اللہ نے نازل کیا من الفجر فعلموا انه انما یعنی اللیل والنہار. تو ان کو پتہ چلا کہ یہ من الفجر کا جب لفظ نازل ہوا تو پتہ چلا کہ یہ اس سے مراد لیل و نہار ہے. اچھا، اس طرح آیات بہت زیادہ ہیں کہ ایک آیت کے کئی حصے ہیں، وہ مختلف مواقع پہ نازل ہوئے ہیں اور مختلف مخاطبین سے نازل ہوئے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ آیات تو ایک ہی ہیں میرے بھائی، آیات ترتیب کے لحاظ سے دیکھا جائے ایک ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں. یہ قرآنی حقیقت ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اچھا اس کی مثالیں ہمارے پاس بہت ہے. اب میں آپ کو الاتقان سے ایک منٹ، الاتقان سے ملاحظہ فرمائیے. یہ کتاب ہے الاتقان فی علوم القرآن، تالیف السیوطی، چاپ دار الفکر. یہاں پر فی کیفیت انزالہ، قرآن کے نزول کے متعلق صفحہ نمبر 61 میں ان کے پاس ایک باب ہے. بلی فرع الذي استقرئ من الاحاديث الصحيحه وغيرها ان القرآن كان ينزل بحسب الحاجه 5 آیات او 10 آیات او اکثر و اقل. قرآن جو ہے وہ اس طرح نازل ہوتا تھا حاجت کے لحاظ سے. یہ مختلف احادیث میں ثابت ہے کہ کم یا زیاد، مختلف احادیث میں ہے کہ کم یا زیاد نازل ہوتا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ 5 آیتیں ایک دفعہ نازل ہوں، ایک دفعہ ہوتا ہے کہ ایک آیت کا ایک جزء ایک دفعہ نازل ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جو اس آیت کی آپ بات کر رہے ہیں آیت تطہیر، کیونکہ یہ سب ایک ساتھ ہیں. اس کا مطلب نہیں ہے کہ ایک ساتھ نازل ہوئی ہیں. بہت سارے آیات ہیں. اگر میں آپ کو مثال دینے لگوں تو مثالیں اس کی بہت زیادہ ہیں کہ ایک آیت ہے، ایک چھوٹی آیت ہے، اس کا ایک جزء ایک دفعہ نازل ہو، دوسری جگہ پہ نازل ہوئی. اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ سب ایک ہی شخص سے خطاب ہو. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو ایک اور بات دکھاؤں قرآن مجید کے متعلق جو بہت واضح حقیقت ہے قرآن مجید کی. یہ کتاب ہے الاتقان للسیوطی، جزء اول میں. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے فی وجوہ مخاطبات ہے. یہ صفحہ نمبر 345. قرآن مجید میں خطاب کے اقسام، وجوہ مخاطبات ہے، خطاب کے اقسام. قرآن مجید میں خطاب کے کئی اقسام ہیں، بہت سارے اقسام بتاتے ہیں. اس میں سے خطاب کا یہ قسم یہ ہے السادس والعشرون، 26واں خطاب یہ ہے خطاب الشخص ثم العدول الى غیرہ، کہ ایک شخص سے مخاطب ہوتا ہے پھر دوسری طرف عدول کر جاتا ہے ایک ہی آیت میں. یعنی آیت کا صدر، آیت کا ابتدا ایک شخص سے خطاب ہے، پھر آیت کا ذیل کسی اور شخص سے خطاب ہے. اس کے مثالیں بہت زیادہ، میں آپ کو کئی مثالیں اس کا دے دیتا ہوں. اچھا مثلا سورہ فتح، اجازت دیں سورہ فتح میں اچھی بات ہے، میں مجھے 30 سیکنڈ دے پھر میں ختم. انا ارسلناک، ہم نے تجھے بھیجا شاہد بنا کر، مبشر بنا کر اور نذیر بھیجا کر. یہ کس سے خطاب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لتؤمنوا باللہ، لتؤمنوا، تاکہ تم اے مسلمانوں تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ خطاب یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر فوراً اس کے بعد خطاب چینج ہو جاتی ہے کس سے؟ مسلمانوں سے. اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں اور ایک آیت میں بھی دکھا سکتا ہوں. کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ لوگوں کے پاس صرف ایک دلیل ہے
کہ یہ آیات ازواج کے لیے. وہ دلیل کیا ہے؟ ترتیب قرآن اور سیاق و سباق. ہمارے جواب اس کا کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ترتیب ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. ترتیب رسول، بلکہ عائشہ کا اپنا قول ہے کہ سورہ احزاب کی آیتیں تو بہت ساری تھیں، 200 آیتیں تھیں، وہ حدیث بھی صحیح ہے. بہت ساری آیات کھو گئیں. اب ہو سکتا ہے یہیں پہ کئی سارے آیتیں کھو گئی ہوں، کیا پتہ. اور یہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب اس کو بات کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں سلم یہ ترتیب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر یہ ترتیب ان سے ہو بھی میرے بھائی، اگر ان سے ہو بھی، تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سیاق و سباق سے استدلال کرنا اس بات سے متعارض ہے، قرآنی حقیقت سے ناسازگار ہے. وہ کون سی قرآنی حقیقت ہے؟ یہ کہ قرآن کے ایک ہی آیت کہ بہت سارے اس طرح ہیں کہ بہت سارے حصے مختلف مواقع پہ نازل ہوئے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک ہی آیت ہے تو ایک ہی دفعہ نازل ہوئی ہے. یا آپ کے علماء کی جو ہے وہ فراڈ ہے، آپ مکر ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ خطابات قرآن میں بہت سارے ایسی جگہ ہیں کہ ایک جگہ خطاب کسی شخص سے ہے، اسی آیت میں پھر عدول کر جاتا ہے، خطاب کسی اور جگہ سے ہو جاتا ہے. اور ما نحن فی آیت تطہیر میں اس سے پہلے وقرن فی بیوتکن وغیرہ وغیرہ، یہ سب صیغہ کیا ہے؟ صیغہ جمع مؤنث ہے، صیغہ جمع مؤنث مخاطب ہے. لیکن جو ہی آیت تطہیر شروع ہو جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم نہیں ہے، خطاب بدل گیا. لفظ میں واضح ہے کہ خطاب یہاں پہ عدول کر گیا ہے. یہاں پہ خطاب کسی اور شخص ہے، وہ پچھلے والے سے نہیں ہے، کیونکہ پچھلے والا جو خطاب تھا جمع مؤنث ہے، یہ جمع مذکر ہے عنکم. اور پھر احادیث روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کس سے پڑھا ہے؟ ایک جگہ ہمیں دکھاؤ کہ ازواج کے لیے پڑھاؤ، نہیں پڑھا. صرف اس آیت کو، اسی حصے کو، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کو پنجتن پاک سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بارہا پڑھی، 30 سے زیادہ صحابی سے مروی ہے. سمجھ میں آئی یہ بات آپ کو؟ یہ مختصر استدلال ہے ہمارا، اللہ استدلال کی تفصیل بہت زیادہ. جی سر. میری عرض سنیں سر. میں پھر وہی کہ قرآن مجید دیکھیں، یا نسان جی، اے نبی کی بیویوں، یہ ساری ترتیب جو آ رہی ہے، اب اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پیچھے سیاق و سباق میں تو ازواج مطہرات ہوں اور بیچ میں جو ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پاک آ جائیں. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ میری عرض سنیں، یہ ایسی بات ہے کہ میں کھاؤں اور میں کہوں کہ جناب جو ہے نا بہت ہو سکتا ہے. اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ. اس کو مثلا ایک کلام جاری ہے، دیکھیں ایک کلام جاری ہے، اس کلام کے بیچ میں آپ ایک اجنبی جملے کو لاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ. اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں کہتے ہیں الاعتراض. جملہ معترضہ اسی کو بولتے ہیں. یعنی آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جملہ معترضہ کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، یعنی ایک کلام جاری ہے، وہ جملہ ادھر نہ بھی ہونا، وہ اس میں خلل نہیں آتا، لیکن وہ جملہ کسی مناسبت سے وہاں پہ لایا جاتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، البرہان فی علوم القرآن ہے، تالیف الزرکشی، الجزء الثالث، چاپ دار التراث. یہاں پر القسم الثانی والعشرون، قرآن مجید کی بلاغت کے انواع میں، بلاغت کے اسالیب میں 22واں اسلوب کیا ہے؟ الاعتراض جملہ معترضہ. وہو ان یؤتی فی اثناء کلام، ایک کلام کے اثناء میں، یہ بالکل اردو میں سمجھ آ جاتی ہے، او کلامین متصلین معنی، یا دو جملے جو متصل ہیں معنی میں، بشیء یتم الغرض الاصلی بدونہ، آپ ایک ایسی چیز کو لائیں جو آپ کا جو اصلی مقصود ہے اس کے بغیر بھی واضح ہو جاتی ہے، اس کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ولا یفوت بفواته، اور آپ کا مقصد جو ہے بالکل اس کے ذکر نہ کرنے سے آپ کا مقصد مجروح نہیں ہوتا. فیکون فاصلا بین الکلام والکلامین، اور آپ یہ جملہ معترضہ جو لاتے ہیں، ایک کلام ہے، ایک کلام آ رہا ہے متصل ہے، یا دو جملے ہیں متصل ہیں، آپس میں ان کا بڑا اتصال ہے، ان کے درمیان میں ایک اجنبی جملے کو لاتے ہیں جو بالکل اس کے محتوا سے اجنبی ہے، اور اس کے بغیر بھی آپ کا کلام متصل ہوتا، صحیح ہوتا، لیکن آپ اس کو لاتے ہیں، اس کو بولتے ہیں جملہ معترضہ. اور یہ قرآن کی اسالیب میں سے اسالیب ہے، اور یہ بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں. اگر آپ چاہیں تو ہم اس کے مثالیں آپ کو دکھائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے.
یہ قرآن مجید سورہ بقرہ میں والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. والدات مائیں جو ہیں اپنے اولاد کو 2 سال کامل دودھ دے دیں. یہ حکم کس کے لیے؟ جو رضاعت کو کامل کرنا، یعنی مکمل رضاع کرنا، مکمل بریسٹ فیڈنگ کرنا چاہے، مکمل بریسٹ فیڈنگ 2 سال. ٹھیک ہے. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اور بچے کا جو باپ ہے اس کو جو ہے خرچہ دینا ہوگا عورت کا. جو عورت دودھ دے رہے بچے کو، اس کا خرچہ کس پر ہے؟ اس بچے کے باپ پر ہے، یعنی شوہر پر ہے. اچھا. وعلى الوارث، اس کے بعد فرمائے وعلى الوارث مثل ذلك. اور وارث پہ اگر وہ شوہر مر چکا ہے، اس کا وارث ہے تو اس کو بھی اس ماں کو جو بچے کو دودھ دے رہا ہے اس میت شوہر کے وارث پہ واجب ہے کہ اس ماں کا خرچہ دے دے. لیکن بیچ میں یہ جملہ معترضہ آیا، لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا تکلف اللہ نفس الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے بوجھ سے زیادہ حکم نہیں دیتا. اور والدہ کو اگر کوئی مثلا اپنی بچے کی وجہ سے ضرر نہیں پہنچنی چاہیے، کہ اگر کوئی چیز اس کے لیے حرج ہو تو وہ اس سے بھی کام نکالا جائے. ولا مولود له بولد، اور والد کو بچے کی وجہ سے ضرر نہیں پہنچنی چاہیے. تو یہ بالکل جملہ معترضہ ہے، یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا. دیکھیں وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وعلى الوارث مثل ذلك. اگر یہ متصل ہوتا تو اس میں کوئی بات نہیں، بیچ میں ایک جملہ معترضہ آیا. اچھا، اللہ آپ کا بھلا کرے. میں آپ کو اس کے مثالیں بہت زیادہ ہیں. اچھا، مثلا او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت يكاد البرق يخطف ابصارهم. اس گرجدار بارش کی طرح جو آسمان سے گرجدار بارش نازل ہوتی ہے، اس میں تاریکی بھی ہے، اس میں گرج بھی ہے، اس میں برق لائٹننگ بھی ہے. تو وہ جب یہ آتا ہے تو انسان کو ڈر لگتا ہے. انسان اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کان میں رکھتا ہے تاکہ انسان کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مر نہ جائیں، اتنی خوفدار بارش ہوتی ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم. اس بارش کی جو اتنی تیز ہے کہ انسان کی آنکھ کو وہ کیا کر دیتا ہے؟ انسان کی آنکھ کو وہ کو اڑا دیتا ہے. سامنے کو نظر کچھ نہیں آتا کچھ لمحوں کے لیے. بجلی جو ہے اتنی تیز ہوتی ہے. اچھا، واللہ محیط بالکافرین، یہ بیچ میں واللہ محیط بالکافرین، یہ جملہ معترضہ. ٹھیک ہے نا، جملہ معترضہ. اگر یہ نہ بھی آتا تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. اس طرح قرآن مجید میں بہت ہے جملہ معترضہ. اوکے جناب، سمجھ میں آیا؟ یہ جملہ معترضہ ہے.